حدیث نمبر 259 259 عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سالم روایت کرتے ہیں. راوی کے بارے میں لکھنا ہوگا. نئے راوی ہے سالم، نام لکھیں ان کا نام، سالم بن عبداللہ، بہت مشہور شخصیت کے بیٹے ہیں یہ. سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن عمر. ابن عمر جو ہم کثرت سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ، یہ تابعی ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر صحابی ہے، ان کے بیٹے سالم جو ہیں یہ تابعی ہیں. اور ان کا نام سالم، ان کے والد یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سالم کا نام رکھے تھے، ایک صحابی کے نام پہ رکھے. سالم مولا ابو حذیفہ ایک صحابی گزرے ہیں جو مہاجرین میں سے تھے، قراء میں سے تھے، حافظوں میں سے تھے. ان کو جو ہے یمامہ کی طرف، نجد کی طرف بھیجا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے قراء کو بھیجائے تھے، اچھا قرآن پڑھنے والوں کو بھیجائے تھے. تو وہاں پر دھوکے سے ان کو بلایا گیا تھا اور سارے صحابہ جو سکھانے گئے تھے، ٹیچرز، ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی ہوئے تھے اور ان کے اوپر قنوت نازلہ بھی پڑے تھے. تو وقعۃ الیمامہ کہتے ہیں. اس میں سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے تھے. بہت زیادہ نیک، متقی اور مہاجر صحابہ میں سے تھے. ان کا انتقال ہوا تھا. ان کو بہت زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. جب ان کو بیٹا ہوا، بعد کے دور میں جب ان کو بیٹا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام سالم مولا ابو حذیفہ کے نام پر رکھا، کہ یعنی تیمناً، کیا کہتے ہیں اس کو، تیمن کو کیا کہیں گے، نیک شگن کے طور پر. نیک شگن بولتے ہیں، اور کیا لفظ بولتے ہیں جی، انتصاب کی طور پر. جیسے ہمارے پاس نام رکھتے ہیں نا، مولا علی کے نام پر رکھیں گے، امام حسن و حسین کے نام پہ رکھیں گے جی، آقا کے نام کی نسبت ہو جائے، غوث پاک کے نام کی نسبت ہو جائے، سرکار غریب نواز کے، یعنی بزرگوں کے نام سے نسبت مل جائے، فیض ملے، اس تصور سے جو ہے بچیوں کا نام زہرا رکھتے، فاطمہ رکھتے جی، زینب رکھتے، ام کلثوم رکھتے. اوپر کے جو بزرگ ہستیاں تھیں ان کے ناموں سے نسبت کے طور پہ جو رکھتے ہیں، یہ طریقہ کار کوئی نیا نہیں ہے. اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے، کیا نام کی تاثیر ہوتی، کیا فرق پڑتا، کیا بھی فرق پڑتا یا نہیں پڑتا. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ وہ فلاں صحابی جو بزرگ صحابی تھے، ان کے نسبت سے کیوں رکھے تھے اپنے بیٹے کا نام. تو سالم بن عبداللہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اور مدینہ منورہ کے آپ بعد میں اپنے زمانے میں، سالم بن عبداللہ اپنے زمانے میں مدینہ منورہ کے آپ مفتی بن گئے تھے، یعنی سب سے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک رہے. اور ان کی وفات ہوئی 106 ہجری، 106 ہجری میں حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. آپ تابعی ہیں. حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد یعنی ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال، اچھا ترجمے میں سیدھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لکھ دیے ہیں. حضرت سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا، ابن عمر کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ، یعنی حضرت سالم کے والد صاحب ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما او قال بعضهم حذو منكبيه. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو اپنے شولڈر کے لیول پر ہاتھ اٹھاتے. اب دیکھیے یہاں پر ایک شک آ گیا. پہلے اس سے پیچھے جو روایت گئی اس میں تھا کہ کانوں تک اٹھاتے، اور ایک روایت میں کیا آ گیا، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شولڈر تک اٹھاتے. اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ، اس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ کہ یہ شولڈر کے لیول پر ہوتا ہے اور انگلیوں کا لیول کانوں کا ہو جاتا ہے، بس یہ اس طرح سے. اللہ اکبر جی. تو دونوں روایتوں پر اس طرح سے عمل ہو جاتا ہے. تو اپنے شولڈرز کے لیول پر ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانا چاہتے، رکوع کرتے یا رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوتے، تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے تھے.
اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے تھے. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا ولا يرفع بین السجدتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان میں بھی اللہ اکبر کے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اس روایت کو، اس حدیث کو ابو عوانہ نے روایت کیا ہے. ابو عوانہ، یہ ایک نئی کتاب آ گئی، نئے مؤلف آ گئے. مسند ابی عوانہ کے نام سے اس کی شہرت ہے، یعنی جہاں بھی آپ یہ روایت ملیں گے تو وہاں پر لفظ ملے گا مسند ابی عوانہ لکھ دیتے ہیں، مسند ابی عوانہ. مگر یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، اس کا اصل نام ہے مستخرج ابی عوانہ. مستخرج، تخریج الحدیث سے لفظ ہے، مستخرج ابی عوانہ. تو مستخرج ابی عوانہ، اس کے مؤلف کا نام ہے، آتھر کا نام ہے ابو عوانہ یعقوب، ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم النیساپوری الاسفرائینی. پھر شروع سے بولتا ہوں، ابو عوانہ، یہ بچپن سے ہم ابو عوانہ پڑھتے ہیں، وہی زبان پہ چڑھا ہوا ہے. اب یہاں پر کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر زبر لگا ہے، تو شاید ہم غلط پڑھتے آئے تھے اب تک. ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم النیساپوری اسفرائینی. آپ کی وفات 316 ہجری کو ہوئی، 316. اور اس کتاب میں مستخرج ابی عوانہ میں احادیث کی تعداد ہے 8718. ٹھیک ہے.